میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ آج کے درس پاک کا عنوان ریاکاری کے نقصانات۔ ریاکاری اتنی بری چیز ہے، اس کے نقصانات اور اس کی تباہیاں انشاءاللہ عزیز عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعائے رب کائنات جو عرض کروں حق کروں اور ہم سب کو اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اسے شرک سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ریاکاری یہ شرک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع مت کرو اور اس شخص کی طرح
مال لوگوں کو دکھا دکھا کر خرچ کرتا ہے اور وہ اپنا سارا ثواب ضائع کر دیتا ہے، حالانکہ اسے اللہ کے لیے سارا کچھ کرنا چاہیے تھا۔ جس نے دیا، جس کی راہ میں دے رہا ہے، اگرچہ دے تو اللہ کی راہ میں رہا ہے، لیکن دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کی سوچ کے اندر ریاکاری، دکھلاوے کا عنصر پایا گیا، اور اس کا سارے کا سارا مال اگرچہ اس نے دے دیا ہے لیکن وہ ضائع اور رائع چلا گیا ہے۔ ریاکاری کو شرک کے اصغر اس کی تعبیر کیا گیا اس بات کی روشنی میں کہ بندہ مومن جب عبادت کرتا ہے، عبادت کرتے وقت بظاہر تو یہ نیت کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور دل ہی دل میں اس کے یہ بھی آتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب مجھے دیکھیں گے، فلاں بٹ صاحب دیکھیں گے، فلاں چودھری صاحب دیکھیں گے، اور کہیں گے یار کتنے خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے، کہ اللہ کی راہ میں کتنا جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، راشن دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے۔ تو یہ دل میں خیال آتا ہے، تو فرمایا کہ چونکہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں لوگوں کی رضا بھی ہوتی ہے، اس میں پھر شرک آ جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس نے دنیا کو بھی شریک کر لیا ہے، حالانکہ وہ اگر اللہ کے لیے کرتا، جو بھی کرتا اللہ کے لیے کرتا تو رب بھی راضی ہو جاتا اور جن بھی راضی ہو جاتا، لیکن چونکہ اس نے دل میں یہ ٹھان لی کہ چونکہ یہ میں کر تو رہا ہے لیکن لوگ دیکھیں خوش ہوں، لوگ میرے نعرے لگائیں، کوئی سخاوت کرے تو اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، کوئی اچھا قرآن پڑھے تو اس لیے کہ لوگ مجھے اچھا قاری کہیں، کوئی اچھا لباس پہنے تو اس لیے یہ لوگ کہیں کہ یہ امیر بندہ ہے، بڑا واٹ والا ہے، اس لیے اگر وہ کرتا ہے تو اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت میں چھوٹے شرک کا بہت خدشہ ہے۔ ویسے سرکار نے فرمایا کہ میری امت شرک نہیں کرے، کہ اس شرک سے مراد کسی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوجے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھے گی۔ یہاں پر یہ جو شرک کہا گیا ہے تو اس سے محدثین فرماتے ہیں اس شرک سے مراد چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ چھوٹا شرک کیا ہے، کس چیز کا خدشہ کرتے ہیں، کس چیز سے خوف کھاتے ہیں آپ، اور کس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ میری امت کرے گی تو اللہ کی عبادت لیکن نظریہ لوگوں کو دکھانے کا ہو، کرے گی تو اللہ کی راہ میں خرچ لیکن نظریہ یہ ہو کہ لوگ بلے بلے کہیں، واہ واہ کہیں، کہ جس کی وجہ سے مجھے خدشہ ہے کاش کہ یہ نہ ہوتا، اللہ اس کی رضا، رسول کی رضا کے سارا معاملہ ہوتا تو پھر رب بھی راضی ہو جاتا اور جگ بھی راضی ہو جاتا۔ حضرت معاذ بن جبل، یہ موضوع سے کر رہا ہوں، معاذ بن جبل وہ صحابی رسول ہیں جو تعاون کی بیماری میں شہید ہوئے تھے۔ آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ اس بستی سے چلے جائیں تاکہ آپ بچ جائیں، کیونکہ حکم تھا کہ جس بستی میں تعاون آ جائے وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی اندر نہ آئے، کیونکہ یہ حکم ہو چکا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا نہیں، کیونکہ آرڈر ہو چکا ہے، حکم ہو چکا ہے، اب میں یہاں سے صرف موت کے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ تو آپ تعاون کی بیماری میں شہید ہوئے، اور سرکار نے فرمایا جو تعاون کی بیماری میں مر جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے شہادت پر روکا۔ حضرت معاذ بن جبل آپ روتے تھے، روتے روتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے پوچھا معاذ کیوں رو رہے ہو، رونے کا سبب پوچھا، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ وہ عرض کی یا امیر المؤمنین، میں نے اپنے پیارے آقا سے سنا ہے کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ اکبر جب اس ریاکار کو بلایا جائے گا، جب وہ ریاکار عبادت کرتا ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے، سخاوت کرتا ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے، عبادت تلاوت سب کچھ کرتا ہوگا لوگوں کو دکھانے کے لیے، حضرت معاذ کہتے ہیں
سرکار نے فرمایا کہ اسے قیامت والے دن اس انداز میں بلایا جائے گا، او ریاکار، او غدار، او نابکار، جا اسی سے اجر حاصل کر، جا اسی سے جزا حاصل کر کہ تو جس کے لیے عبادت کیا کرتا تھا اور جس کے لیے اعمال کیا کرتا تھا۔ حضرت معاذ کو مجھے ڈر لگتا ہے اور اس لیے ہوتا ہوں کہ ہمارے اعمال کے اندر ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے۔ شرک کے حوالے سے بڑی معروف حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے اور اس کے اندر کافی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں ڈرو اللہ سے، خوف اور عبادت میں، اور اسی کے لیے، اسی کی رضا کے لیے جو کچھ کرنا ہے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا نا وہ شہید کا کیا جائے گا۔ شہید کو پہلے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس معنی سے پاک کرنا، جیسے اس کی شان ہے اس کو بنایا جائے گا شہید کو۔ اس کو کہا جائے گا اے شہید، اے بندہ مومن، یہ بتا کہ تجھے آنکھ کس نے دی تھی؟ اور اس نے کہا اللہ آپ نے دی، تو نے دی تھی۔ تجھے ہاتھ کس نے دیے تھے؟ یا اللہ تو نے دیے تھے۔ تجھے کھانے پینے کے لیے رزق کون دیتا تھا؟ یا اللہ تو دیتا تھا۔ اب یہ سارے سوالات کافی سارے کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر دے گا کہ یہ بھی میں نے دیا، یہ بھی میں نے دیا، یہ بھی میں نے دیا، اے بندہ مومن بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اب وہ بندہ عرض کرے یا اللہ، بڑا چوڑا ہوتا ہے، ارے تو بڑا وہ فخر کر کے یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری راہ میں اپنی جان کو جو ہے وہ شہید کروا دیا، ختم کر دیا، اور میں شہید ہو کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جلال میں آئے گا اور فرمائے گا مت جھوٹ بولو، تو جھوٹا ہے، تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا تھا، تو نے اس لیے جہاد نہیں کیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے، بلکہ تو نے وہ جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے واہ 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 یہ تو بڑا بہادر تھا، یہ تو بڑا جری تھا، یہ تو بڑا حوصلہ مند تھا، تو نے اس لیے کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک عالم بلایا جائے گا، جو عالم ہوگا، قاری ہوگا، اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ قاری سامنے آئے گا، عالم، اے عالم دین بتا یہ تجھے آنکھیں کس نے دی تھی؟ اللہ تو نے دی تھی۔ تمہیں رزق کس نے دیا؟ آپ کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ اس ساری نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا اے عالم دین، اے قاری قرآن بتا پھر تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور وہ پھر قاری قرآن اور وہ عالم دین کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے تیرا دین لوگوں کو سکھایا، تیرا قرآن لوگوں کو سنایا، لوگوں کے کانوں کے اندر تیرے قرآن کی آواز پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے نہیں قرآن سکھایا یا تو نے اس لیے نہیں قرآن پڑھا کہ تو میری رضا حاصل کرنے کے لیے، بلکہ تو تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا اچھا قاری ہے، تو تقریر اس لیے کرتا تھا کہ لوگ بڑا انداز ہے اس کا، بڑا خوبصورت بیان کرتا ہے، لہٰذا تو جھوٹا ہے۔ کرتے کرتے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک سخی آئے گا رب کی بارگاہ، دنیا دار جو مال مانتا ہوگا، لوگوں کو پیسہ دیتا ہوگا، راشن تقسیم کرتا ہوگا، جائیدادیں تقسیم کرتا ہوگا، پلاٹ تقسیم کرتا ہوگا، کپڑے تقسیم کرتا ہوگا، وہ آئے گا۔ اب اس سے بھی وہی سوال کیے جائیں گے اے بندے تیری بتا یہ سارا کچھ کس نے دیا؟ حضرت اللہ تو نے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بھی ایسے کہے گا کہ اللہ تیرے لیے تیرے بندوں میں سخاوت، تیرے بندوں میں پیسہ تقسیم کیا، تیرے بندوں میں مال تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو جھوٹا، جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کیا معلوم ہوتا ہے کہ کیا تو اس نے جہاد تھا، کی تو اس نے تلاوت تھی، پڑھایا تو اس نے قرآن تھا، دیا تو لوگوں کو مال تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ یہ سارا کچھ ہونے سب معاشرے والوں کے سامنے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ وجہ کیا؟ کہ صرف اللہ کی رضا کے علاوہ اس نے دل کے اندر بندوں کی رضا رکھی۔ اس لیے جو بھی کام کرو میرے بھائی، یہ دنیا کبھی بھی خوش نہیں ہوتی۔ میرا تجربہ ہے، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنے ساتھ سے سنا ہے، دنیا کبھی بھی خوش نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کو یہ اپنی ران کاٹ کر کھلا دینا،
کوئی کہے گا کچی پکی تھی، کوئی کہے گا زیادہ پک گئی تھی، گل گئی تھی، کوئی کہے گا نمک زیادہ تھا، کوئی کہے گا ذرا کھٹی بن گئی ہے، کوئی کیا کہے گا، دنیا خوش نہیں ہوتی۔ اور آج آخری بات کروں، المیہ یہ ہے کہ یہ جان، یہ مال، یہ عزت، یہ آبرو، یہ لباس، یہ رزق دیتا تو میرا رب ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ میں نے غالباً شروع میں جب یہاں آئے تھے میں نے یہ ثابت کی، ہمارے یہاں کتنی عجیب سوچ ہے، عجیب فکر ہے، عجیب نظریات ہیں کہ اولاد رب دیتا ہے، اولاد رب دیتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا معاملات ہیں؟ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم قاری صاحب کو فون کرتے ہیں، قاری صاحب آپ تشریف لائیے، میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، آ کر اذان پڑھیے۔ خود نہیں اذان پڑھیں گے، وجہ لوگ کیا کہیں گے؟ چودھری صاحب، پاک صاحب، میاں صاحب، حاجی صاحب، کہاں صاحب، بڑے بڑے حضرت صاحب نے جو ہے بیٹا پیدا ہوا، اذان خود ہی پڑھی، مولوی صاحب کو بلائے نہیں، ابھی سلسلہ چل رہا ہے جناب، مولوی صاحب کو پھر فون ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ تجربہ ہے، مولانا صاحب کے 10-15 میں ایسے نام اچھوتے نام ہو، اٹیکشن ہو ناموں کے اندر، کوئی کشش ہونی چاہیے، پرانے نام نہیں ہونے چاہیے، عبدالرحمان، عبداللہ، عبدالباسط، اس طرح کے نام نہیں، کوئی ایسے نام بتائیں کہ لوگ سنیں اور حیران ہو جائیں۔ واہ جی واہ، آج صاحب نے اپنے بیٹے کا نام کیا خوبصورت رکھا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ سلسلہ چل رہا ہے، مٹھائی کی باری آتی ہے، مٹھائی لے کر یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، عام دکان سے نہ لانا ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ سلسلہ چلتے چلتے بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پڑھنے کی باری آتی ہے، انگلش میڈیم سکول تلاش کرو، مہنگا ترین سکول ہونا چاہیے، پڑھائی ہو نہ ہو لیکن سکول کا نام ہو، کیوں جی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب کا بیٹا عام سکول میں پڑھتا ہے۔ میں ان مثالیں دے رہا ہوں، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب بچہ بڑا ہو گیا، شادی کی باری آئی، لڑکی تلاش کرو، اچھا گھر ہو، خوبصورت لڑکی ہو، پڑھی لکھی لڑکی ہو، گھر ان کا اپنا ہونا چاہیے، کوئی لینڈ لارڈ ہونے چاہیے، عام گھر میں شادی نہیں کرنی ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، چلتے میں سے مختصر کر رہا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے، چلتے 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 وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا مر گیا ہے۔ اب وہ بچے رو رہے ہیں اور روتے روتے اپنی آواز میں کہہ رہے ہیں، جاؤ اچھا سا کپڑا لے کر آؤ، خوبصورت کپڑا ہونا چاہیے، پھولوں کی چادر لازمی لانا، ہر کے گلاب لازمی لانا، اگربتی لازمی لانا ورنہ لوگ کیا کہیں گے۔ عام سا کپڑا میں لا دیا، اگربتی بھی نہیں، پھول تھے نہیں، یہ سلسلہ چلتے 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 بندہ قبر میں چلا گیا، صبح خود خانی ہوتی ہے۔ اب وہ بچے جنہوں نے کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، صبح سویرے اٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی کیوں منڈی جانا، کیوں جی آج ابا کی گلخانی ہے، ہم نے اچھے پھل لانے ہیں، اگر پھل اچھے نہ ہوئے ایم این اے صاحب بھی آ رہے ہیں، ایم پی اے صاحب بھی آ رہے ہیں، کونسلر صاحب بھی آ رہے ہیں، حاجی صاحب بھی آ رہے ہیں، فلاں صاحب بھی آ رہے ہیں، علامہ صاحب بھی آ رہے ہیں، اگر عام پھل ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیٹوں نے یہ کام کیا، آپ عام سے پھل لانے لگتی ہیں۔ اب یہ سلسلہ چلتے 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 سب ختم ہو گیا۔ میں سو مختصر کرتے ہوئے کر رہا ہوں، یار جو کچھ کر دو دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی، دنیا کبھی کیا کہے گی، کبھی کیا کہے گی، یہ ساری آپ کو تکلیف میں نے مختصر عرض کی ہے۔ اس معاملے میں دیکھیں، اولاد رب نے دی، اس کو بڑا رب نے دیا، پڑھانے کے لیے پیسہ رب نے دیا، اس کے لیے لڑکی یعنی دلہا کا انتظام رب نے کیا، اس شادی پر خرچے کا انتظام رب نے عطا فرمایا۔ اب وہ بندہ رب کا تھا مر گیا، پوری لسٹ میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا یار اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا۔ لوگ یاد رکھنا، لوگ صرف اپنی ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا دار ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کی رات جو قبر میں ہوگی نا، یہ لوگ سارے بھی مل جائیں تو آپ کو قبر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ جو اعمال آپ نے کیے ہیں، جو عقیدہ آپ کا تھا، اس کے جو بھی کرنا ہے رب کی رضا کے لیے کرو۔ میں پیغام دیتا ہوں، یار ہم کنگھی کرتے ہیں، یہ سوچ لیا کہ یار کنگھی کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اچھا لباس پہنتے ہیں، یہ سوچ لیں یار اچھا لباس پہننا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہم چلتے ہیں، دھیمے ہو کر چلیں، یہ نیت کر لیں کہ دھیمے ہو کر چلنا، آہستہ آہستہ چلنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ہر کام کریں اور نیت یہ کر لیں کہ یار یہ کھانا دیا ہے اللہ نے، اس کی رضا کے لیے کھا رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یقین مانیے رب بھی راضی ہو جائے گا اور جگ بھی راضی ہو جائے گا، ورنہ یہ دنیا دار کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے، دکھلاوے سے محفوظ فرمائے۔
جو بھی کام ہم کریں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری معروضات